خوشی کیا ہوتی ہے، اداسی کیا ہوتی ہے، اداسی کب ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک ویڈیو پہلے آپ کو دکھائیں گے۔ صحیح وقت پر مدد حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، ہماری پریشانی ڈپریشن کی طرف ہمیں نہ لے جائے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کریں کلینکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر طاہا صابری۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بڑی اچھی ویڈیو، اور جس طرح سے اس میں ایکسپلین کیا گیا کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو اداسی ہے، اس سے ہمیں مینج کرنا ہے، یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ انگزائٹی نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو شعیب، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے ذہنی مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن جو انسانی کیفیت ہے اس میں غم محسوس کرنا، اداسی محسوس کرنا، پریشانی محسوس کرنا ایک نارمل ایک سچویشن ہے، اور وہ بالکل اور وہ فائدہ مند بھی ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت سکھاتی ہے۔ لیکن آف کورس اگر اس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ شدت بڑھ جائے، بیماری میں بدل جاتی ہے۔ سر، اس میں فیکٹرز کیا کیا انوالو ہوتے ہیں؟ کہ ٹائم انوالو ہوتا ہے کہ آپ نے بہت عرصے تک اس کو دبا کر رکھا، اس پر بات نہیں کی، اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس سے مینج نہیں کر پائے، تو پھر ہم اس طرف بڑھ گئے جو کہ بیماری ہے۔ دیکھیں، ایک جو فیکٹر سب سے جو کامن ہوتا ہے ہر ذہنی بیماری میں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مریض ہیں وہ اظہار کر نہیں پائے کسی سے، وہ اپنا دل کھول نہیں پائے۔ مشکلات سب محسوس کرتے ہیں، مسئلے سب کی زندگی میں آتے ہیں، اور مسئلے اللہ پاک بھیجتا ہے ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے، ہمیں زندگی کے بارے میں سکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ پاک نے جس طرح ہمیں مسئلے بھیجے ہیں تو اسی طرح ہمیں ان کا اظہار کرنے کا، ان کو شیئر کرنے کا، وہ بھی ایک انہوں نے ہمیں دی ہے ایک صلاحیت۔ لیکن اگر ہم اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے، اگر ہم مسئلوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے تک محدود رکھتے ہیں، تو وہ بڑھتے جائیں گے اور پھر وہ بیماری کی شکل لے لیں گے۔ اچھا، تو طاہا ایک اور چیز ذرا سمجھائیں، ایک عام آدمی اس چیز کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے؟ دیکھیں، بس یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بس یہ دیکھنا کہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں آپ دیکھیں۔ صحیح، پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ کی پریشانی کی وجہ سے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت یا پڑھائی کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کے جو جذبات ہیں اس پہ آپ قابو نہیں کر پا رہے، آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن زیادہ ہو رہا ہے، مایوسی زیادہ ہو رہی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کی فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، آپ امپلسو ہو رہے ہیں یا آپ ایسی فیصلے کر رہے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور نمبر 4، اگر آپ کی جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے، اگر آپ نشہوار چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ویٹ لاس، اور آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، باقی آس پاس جو لوگ ہیں ان سے آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، تعلقات متاثر ہونے والا۔ ڈاکٹر طاہا، مجھے اس پر بھی پلیز بتائیے گا، ایک شخص جو کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں ہو، وہ چاہے میاں بیوی ہیں، وہ چاہے دوست ہیں، وہ چاہے کوئی اور اچھا تعلق ہے، یا پھر آپ کا ماں سے ریلیشن یا باپ سے ریلیشن، وہ بھی آپ کا رشتہ۔ تو یہ جو ہیلدی ریلیشن شپ ہے، یہ کتنا پازیٹیو رول پلے کرتا ہے کسی شخص کی زندگی میں کہ وہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس کا ڈاکٹر اس کے پاس ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہماری وجود کا بنیاد ہے۔ آپ کا جو نام ہے، آپ کا نام شعیب اس لیے ہے کہ تاکہ باقی لوگ آپ کو پہچانیں، ایون جو ہمارا نام ہے وہ باقیوں کی وجہ سے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحت پہ بھی بہت اہم اثر کرتے ہیں، اور اسپیشلی تعلقات سے ہمیں زندگی مقصد آتا ہے کہ بچے جب ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ زندگی ہمیں ان کے لیے جینی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں ان کے لیے جینی ہے، رائٹ؟ تو اسے ہم خود ہی ایک ہیلدی طریقہ کار اپناتے ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات ناخوشگوار ہوتے ہیں تو پھر ہماری موٹیویشن ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو تعلقات صحت کی بنیاد ہے، کہتے ہیں ہمارے وجود کی بنیاد ہے، آف کورس ہماری صحت کی بنیاد ہے۔ اور ڈاکٹر طاہا، آپ کو لگتا ہے کہ ان پاکستان یہی غلطی ہم سب کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو پیچھے چھوڑ کے فیملی پرائیورٹی نہیں رہتی، کام پرائیورٹی ہو جاتا ہے، جو ٹاسک ملے وہ پرائیورٹی ہو جاتا ہے، روزگار کمانا پرائیورٹی ہو جاتا ہے، کام کرنا پرائیورٹی، فیملی جس کے لیے کریں وہ پرائیورٹی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس طرح کی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان میں وی آر اسٹل لکی، کیونکہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان میں یہ جو سوسائٹل چینج ہوا ہے کہ زندگی کا مقصد خاندان سے لے کے کام بنا دیا گیا، وہ ویسٹرن ممالک میں ہو چکا ہے، اور اس لیے وہاں بے تحاشا
انزائٹی ڈپریشن کے مسئلے ہیں. ہمارے ملک میں اب آہستہ آہستہ یہ چینج آ رہا ہے. ابھی بھی ہماری جو کلیکٹیوزم، جو فیملی ویلیوز ہیں ابھی بھی انٹیکٹ ہیں کچھ حد تک. لیکن جو چینج آ رہا ہے وہ خطرناک ہے. وہ خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروگریس ہے، مٹیریل پروگریس شاید ہو، لیکن معاشرے کے لیے شاید پتہ نہیں کتنا اچھا ہو. اچھا طاہا، ایک اور چیز ہے، جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا آپ کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر آپ نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہوئی ہوتی ہے، تو جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. ان کا رویہ بھی پھر مریض کو یا جس نے ٹینشن لی ہوئی ہے اسے پریشان کرتا ہے، اس کے لیے مزید پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ باطن پہ فوکس کریں، ظاہر پہ نہیں. ظاہری طور پہ تو ان کا رویہ بدتمیز اور آپ کو بہت عجیب لگے گا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یار کس وجہ سے یہ رویہ اس کا اس طرح ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف ہیں یا ہمارے دشمن ہیں یا تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ اپنے مسئلوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے. وہ کوئی آپ کے ذاتی طور پہ آپ سے مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ اگر اس طرح سوچنا شروع کریں کہ چاہیے اس بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا رویہ خراب ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کی اپنی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ غصے کے ذریعے اس پریشانی کا اظہار کر رہا ہے. اگر یہ آپ کر پائیں تو اس سے پھر آپ بہتر طریقے نکال سکتے ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے، آبزرویشن کیا ہے، جو لوگ سنگل ہیں وہ زیادہ ان بیماریوں کا شکار ہیں بنسبت ان کے جو کہ میرڈ ہیں؟ کیونکہ ہیلدی ریلیشن شپ پر پھر میں آؤں گا، میاں اپنی بات اپنی وائف سے شیئر کر لیتا ہے، وائف کو اگر اف شی از اے ورکنگ وومن تو وہ شیئر کر لیتی ہے، اور جب یہ شیئرنگ ہوتی ہے، شیئرنگ از آلویز کیئرنگ، تو وہ مل جل کر آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن دوز ہو آر سنگل شاید وہ شیئر نہیں کر پاتے. تو ہمیں ریسرچ نے دکھایا شعیب کہ یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جنڈر پہ. اچھا. جو مرد حضرات ہیں شادی کے بعد ان کی ذہنی صحت عموماً بہتر ہو جاتی ہے، بیکاز ایک تو جو مردوں کے دوست ہوتے ہیں آپس میں شیئرنگ بھی نہیں ہوتی، ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے، تو خواتین سے وہ پھر شیئر کر سکتے ہیں، تو ان کی بیویاں ان کی بیسٹ فرینڈز بن جاتی ہیں. لیکن جو ریسرچ نے دکھایا کہ جو خواتین ہیں شادی کے بعد ان کی پاکستان میں اسپیسیفکلی، دنیا میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، پاکستان میں اسپیسیفکلی ایک عورت جس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے پھر مینٹل ہیلتھ عموماً ڈیٹیریٹ کرتی ہے، مطلب کہ خرابی آتی ہے، بیکاز کیونکہ اتنے سارے پریشر ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین پہ، جن کی وجہ سے ان کے جو پریشانی آف کورس بہت سی باتیں دل میں رکھتی ہیں، شیئر نہیں کرتی. اور ہمیں بینگ اے میل پارٹنر ہم سب کو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول پرووائڈ کریں گھر میں خاتون خانہ کو کہ اپنی دل کی بات کہیں تاکہ وہ بھی ڈپریشن کی طرف نہ جائیں. مرد بھی شیئر نہیں کرتے نا، وہ چھپا کے رکھتے ہیں. ہاں لیکن وہ جو ریسرچ کی بات کریں وہ خواتین وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں جو کہ دل میں دبا کے رکھتی ہیں. ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہے، مل کر بدلنا ہے تاکہ ہیلدی سوسائٹی کی طرف ہم بڑھ جائیں. ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھے آپ